السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانی فرمائے اور مجھ پہ بھی مہربانی فرمائے، خاص کرم فرمائے۔ میں یہ باغیچے میں آئی ہوں کوئی کدو ڈھونڈنے تاکہ میں حلوہ پکاؤں، اور یہ یہ ملا ایک شہزادہ، یہ دیکھو، یہ 2 کدو ہیں، اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو میرا خیال ہے گھر لے کے جاؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حلوہ پکاؤں گی۔ آج میں نے کالج سے چھٹی کی وداؤٹ ریزن، تو خیر نہیں، ود ریزن۔ ایسا تھا نا کہ پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں تو میں اس پہ سنڈے نہیں لگاتی۔ سنڈے میرا اپنا دن ہے، میں اسے کالج پہ یا کسی پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی، میں سنڈے خود پہ ہی خرچ کرتی ہوں۔ تو پھر جب پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں تو میں کالج سے چھٹی کر لیتی ہوں۔ آج میں نے کالج سے چھٹی کی، رات کو میں نے اپنے موبائل کی صفائی کی، میں نے سارے ٹاکسک لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میں نے بہت سارے نمبر بلاک کر دیے، میں نے بہت سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے، میں نے ایسی تصویریں جو دل کو دکھانے والی تھیں، مطلب کوئی نیگیٹو فیلنگز والی، ہر چیز میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اور جب میں نے ہر نیگیٹو چیز اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دی تو میں ایک اسٹیٹ آف فریڈم میں آ گئی ہوں۔ آئی ایم فیلنگ گڈ۔ اور میرا خیال ہے کہ کبھی کبھی اپنی زندگی کی صفائی کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارا کچرا جمع ہو جاتا ہے، اور وہ کچرا وہ آپ کے پروں کو وہ کرتا ہے، ہیوی کرتا ہے، جو آپ کے اڑان بھرنے میں وہ ہو جاتا ہے نا، جو آپ اس کی وجہ سے اڑان نہیں بھر سکتے۔ تو اچھا ہے، آئی ایم فیلنگ گڈ ناؤ۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ ایسا تھا نا، پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، لیکن وہ مزے کی آواز صحیح نہیں تھی تو میں نے پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ وہ بات ابھی میں دوبارہ کرنے لگی ہوں۔ مجھے مجھے اتوار بازار جانا پسند ہے نا، میں بہت شوق سے اتوار بازار جاتی ہوں، اور بہت منتیں سماجتیں مجھے کرنی پڑتی ہیں، میں بہت منت کرتی ہوں تب کہیں جا کے گھر والے مجھے اتوار بازار لے کے جانے کے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں اپنی بہن کے ساتھ اتوار بازار گئی، پچھلے سنڈے کو نا، تو تھوڑے دن بعد مطلب فٹافٹ ہی پتہ چلا کہ دوسرا سنڈے بھی آپ، حیران رہ گئی، میں نے کہا پھر سنڈے آ گیا۔ تو میں بھی اس پہ حیرت زدہ ہی تھی کہ تیسرا سنڈے آ گیا۔ جب پھر اتوار آ گیا نا تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ سنڈے کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا جلدی جلدی کیوں آ رہا ہے نا۔ تو میں نے مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے بچوں کو ٹیسٹ دیا تھا، تو دوسرے دن جب میں ٹیسٹ لینے لگی تو ایک بچی مجھے کہتی ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی۔ میں نے کہا تو نے کیوں تیاری نہیں کی؟ اس زمانے میں مطلب یہ اتنا وہ نہیں تھا، یہ بہت سارے چینلز نہیں تھے، آج سے کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ تو کہتی ہے وہ میم میں نا وہ کر رہی تھی، میں اندر گئی ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے، لیکن میں ایک پروگرام دیکھنا شروع ہوئی۔ تو میں نے کہا پروگرام کس کا؟ کہتی ہے عاطف اسلم کے گانوں کا پروگرام تھا۔ تو میں نے کہا کتنی دیر کا تھا؟ اس نے کہا 2 گھنٹے کا۔ تو کہتی ہے کہ 2 گھنٹے میں میں نے عاطف اسلم کا پروگرام دیکھا، مین وائل مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ تب مجھے سمجھ آئی اپنے مطلب یہ جو سنڈے بار جلدی جلدی آ رہے ہیں نا، تو اس کی جو بہت بڑی وجہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم پاسٹ میں رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور پاسٹ بھی کس کا؟ اپنا اپنے پاسٹ میں نہیں، کسی اور کے پاسٹ میں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب آپ ریلز دیکھتے ہیں، جب آپ شارٹس دیکھتے ہیں، جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ پاسٹ میں ہیں، اور اپنے پاسٹ میں نہیں، کسی اور کے پاسٹ میں، اور اس پاسٹ میں جو فاسٹ پہ لگا ہے۔ فاسٹ پہ کیسے لگا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت نے اپنے دن بھر کی مصروفیات شیئر کی ہے کہ میں اپنے گھر کے کام اس طرح کرتی ہوں، میں صبح اتنے بجے اٹھتی ہوں، پھر میں یہ کرتی ہوں، وہ ولاگ اس کو کہتے ہیں یا کیا بکواس ہے۔ اچھا وہ بکواس ہم اس عورت کا اگر 20 منٹ کا ہے نا، اللہ معاف کرے بکواس کہہ رہی ہوں، کوئی اعتراض ہی نہیں، اگر وہ 20 منٹ کا ہے نا تو وہ اس عورت کا پورا دن تھا۔ اس نے اپنے پورے دن کو شارٹ بنا کے اور میرے ساتھ شیئر کیا،
اور اس نے اپنے پاسٹ کو فاسٹ پہ لگایا تھا، یعنی میرے لیے وہ فاسٹ بن گیا، اور میں نے اس کا فاسٹ پاسٹ دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی کے وہ 20 منٹ تو اس پہ ضائع کر دی، اگلے 20 منٹ کسی اور کے پاسٹ پہ ضائع کر دوں گی، پھر اگلے 20 منٹ کسی اور کے پاسٹ پہ ضائع کر دوں گی، پھر 1 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھا تو کسی اور کے مطلب میں اپنے وقت کو اگر وہ مجھے اپنے حال میں رکھتے نا تو تب بھی تھوڑا لمبا ہوتا. مطلب مثال کے طور پہ اگر ایک عورت میرے ساتھ اپنا دن شیئر کر رہی ہے تو وہ اپنا دن میرے ساتھ اس طرح شیئر کرتی کہ پورا دن ہی شیئر کرتی، تو چلو میں اس کے ساتھ چلتی، تو کم از کم اگر وہ میرے ساتھ صبح سے لے کے شام اپنا شیئر کر رہی ہے 20 منٹ میں، تو وہ صبح سے لے کے شام میرے ساتھ صبح سے لے کے شام والے کا وقت میں ہی شیئر کرے، تو پھر میں اس کے پاسٹ میں بھی کم از کم لمبا جیوں. پاسٹ میں نہیں، مطلب وہ اپنے حال میں مجھے رکھے، وہ مجھے اپنے حال میں نہیں رکھ رہی، وہ مجھے اپنے ماضی میں رکھ رہی ہے، اور میں اس کے ماضی کو جی رہی ہوں، اپنے حال کو چھوڑ کے، اپنے حال کو چھوڑ کے میں اس کے ماضی کو جی رہی ہوں جو وہ مجھے فاسٹ پہ لگا کے دکھا رہی ہے. تو پھر ذرا بتاؤ کہ میں اپنے حال کا کیا حال کر رہی ہوں؟ میں نے اپنے حال کا کیا حال کیا؟ میں اپنے حال سے تو کٹ گئی نا، کیونکہ میں کسی کا پاسٹ جی رہی ہوں، اور کسی کا پاسٹ پہ جو فاسٹ پہ لگا ہوا ہے اس نے اچھا جیا، میں اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کو جی رہی ہوں. تو نا اسی طرح ذرا دیکھیں، غور کریں ادھر ادھر اپنے حالات پہ، اپنے ماحول پہ ذرا غور کریں، تو ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، اور ہم بہت سارا ٹائم، بہت سارا سمے ضائع کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابن العربی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ اتنی کتابیں لکھتے ہیں، آپ اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم لوگ ٹائم کو طول میں دیکھ رہے اور ہم اس کو عرض میں جی رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ فیل ہوا کہ وہ تو عرض میں جیتے تھے نا، وہ تو عرض میں اپنے ٹائم کو بتاتے تھے نا، اور ہم طول میں بتاتے ہیں، یا ہمارے جو بڑے تھے وہ طول میں بتاتے تھے، لیکن ہم طول میں بھی نہیں بتا رہے، ہم اپنا ٹائم ہی نہیں بتا رہے، ہم کسی اور کا ٹائم بتا رہے ہیں. تو بس ابھی میں نے چھٹی کی ہے، ابھی میں کچن کی صفائی کر رہی تھی، پھر میں باغیچے میں آئی وہ کدو لینے کے لیے، پھر سوچا آپ سے تھوڑی سی بات کر لوں. اب جا کے کچن کی صفائی کروں گی، پھر گھر صاف ستھرا کر کے نا پیپر چیک کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی بیٹھ جاؤں گی. اور آج ہی ایک اور بھی بہت اہم بات کرنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی شام کو پھر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ. جی